Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on location planning and analysis. Up till now we have discussed the important concepts which define the design side of the operations systems. We talked about product and service design. We talked about process selection and capacity planning. We talked about the facility layout, and we also talked about the design of work systems. It makes a lot more sense to focus our attention now on the location planning as well as the analysis part. We should be able to identify the importance of location plan analysis after today's lecture. We should be able to identify the considerations for location selection with respect to manufacturing as well as services. We should be able to focus our attention on the transportation model. And if time permits, we would have a recap of the design of work systems in order to complete our discussion on the design part of the operation system. ڈے اسٹوڈینٹس، ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے دیٹ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس وچ وڈ ہیلپ اس کمپلیٹ ا ڈسکشن آن دا ڈیزائن ایسپیکٹ آف آپریشن سسٹمس. آپریشن سسٹمس کی ڈیزائن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور ڈیزائن کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں اس چیز کا ذکر کیا دیٹ دی ڈیزائن پورشن ریفلیکٹس دی اسکل ایز ویل ایز دی مائنڈ سیٹ آف دی آپریشنز مینیجر. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹو ہے، یو ول اینڈ اپ کریٹنگ اے گڈ ڈیزائن، این افیکٹو ڈیزائن، ایسا ڈیزائن جس کے ذریعے آپ کی ورک فورس کی موٹیویشن امپروو ہوگی اور ٹرسٹ بٹوین دی ورک فورس اینڈ دا مینجمنٹ وڈ انکریز، اینڈ مور امپورٹینٹلی آپ کی جو جاب ڈیزائن ہوگی یا ورک سسٹم ڈیزائن ہوگی وہ اتنی اپنے اندر اچھی ابلٹی رکھے گی کہ وہ پروڈکٹ یا سروس ڈیزائن کو بھی اچھی ڈائریکشن میں متاثر کرے گی. سو ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے اٹ ہیز اے لاٹ مور ٹو ود دی امپورٹینس آف لوکیشن. کسی لیکچر کے دوران ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ دی آپریشن سائٹ از سیریسلی ہیمپرڈ اف اٹ ڈز ناٹ ہیو دی ابلٹی to perform its assigned task effectively just because of the fact کہ وہ ایک غلط لوکیشن پہ اپنے موجود. فار انسٹنس، اگر آپ کوئی ایسی سروس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ نمبر آف کسٹمرس کو پوری شہر سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں، for that very particular reason you should have your location in the center of the city. لیکن سینٹر آف دا سٹی میں اس کی لوکیشن کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ایسی نہ ہو دیٹ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اکاموڈیٹ دی کسٹمرس ایز ویل ایز یو آر ناٹ ایبل ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ سروس لیولس. تو یہ باتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. آج کی ڈسکشن مینوفیکچرنگ سائٹ سے اور سروسز سائٹ سے دونوں طرح سے آپ کو ایک ہی میسج پہنچانے کی کوشش کرے گی کہ امپورٹینس آف لوکیشن کیا ہے. اور اگر ہم اپنی ڈسکشن سے پہلے ایک بریف ریویو کرنا چاہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کون سی آرگنائزیشنز کو کہا جاتا ہے، ٹی این سیز یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کنہیں کہا جاتا ہے، یا ڈومیسٹک آرگنائزیشنز کسے کہا جاتا ہے. ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن اگر وہ پاکستان میں موجود ہے اور اس کی مختلف جگہوں پہ لوکیشنز ہیں تو اس کو کس قسم کی آپریشن اسٹریٹجی ڈیزائن یا ڈیفائن کرنی چاہیے ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا آف ملٹیپل لوکیشنز. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن ماڈل کیا ہے. جب ہم کوانٹیٹیو ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تو ود respect to quantitative techniques, we often talk about things which are more important than the rest of the discussion.
تو اگر ہم آج ٹرانسپورٹیشن ماڈل کے اوپر بھی تھوڑی سی اٹینشن اپنی رکھ لیں تو ہماری جو ڈیزائن سے ریلیٹڈ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں ان کے ہم بہت زیادہ افیکٹونیس کو جان لیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں نیڈ یا امپورٹینس فار اے لوکیشن. اگر آپ کو یاد ہو 2-3 لیکچر پہلے ذکر کیا گیا تھا ایک ایسے ایئرپورٹ فیسلٹی کا جہاں پر مختلف ٹائپس آف لوگوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا تھا. یعنی وہ حضرات جنہوں نے سفر کا آغاز کرنا ہے, وہ حضرات جنہوں نے سفر کو کنٹینیو کرنا ہے, یا ٹرانزٹ کے جو پیسنجرز ہیں, یا ایسے لوگ جو اپنے کسی گیسٹ کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے آئے ہیں, ان سب کو اگر آپ ایک ہی لابی ایریا میں جمع کر دیں, ٹکٹنگ ایریا بھی ادھر آپ نے بنا دیا, سیکورٹی یا آپ نے جو بورڈنگ کا ایریا وہ بھی ساتھ بنا دیا, تو کیا پرابلم آئے گی؟ This might be a poor reflection of design, but in reality it can be seen کہ اس جگہ پہ جو ایئرپورٹ کی لوکیشن ہے that is a big question mark. تو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ آج ان تمام باتوں کو اپنے ساتھ لنک کرتے ہوئے آگے بڑھے گی. ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ایک آرگنائزیشن کے, وہ کس طرح سے لوکیشن کی امپورٹینس کو پرسیو کر, اور اسی پرسیپشن کو وہ کس طرح سے اپنی ڈیسیجنز میں ریفلیکٹ کر. پہلی بات اگر آپ دیکھیں تو ہم ہمیشہ اکاؤنٹنگ سے اسٹارٹ لیتے ہیں. اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ prepares the cost estimates for the existing locations, اور جسے کہنا چاہیے اگر الٹرنیٹو کے طور پہ وہ کوئی نئی لوکیشن کی بات کرنا چاہے گا تو وہ اس کی کاسٹ ایسٹیمیٹس بنانے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جی whether changing location would help the organization or not. تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ڈیسیجن ہے جو اکاؤنٹنگ والے بھی بہت سیریسلی اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپریشنز والے ہی اس کو دیکھیں. سملرلی there is the department of distribution which is of course linked with the marketing department. ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں کو ویئر ہاؤس کی لے آؤٹس, اب اگر آپ کو یاد ہو فیسلٹی لے آؤٹ کی ہم نے کچھ ذکر کی تھی, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹینس آف فیسلٹی لے آؤٹ. اب فیسلٹی لے آؤٹ کے ساتھ ساتھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لوکیشن لے آؤٹ امپورٹینس. لوکیشن لے آؤٹ امپورٹینس میں ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کی, جن کے لیے ضروری ہے کہ ویئر ہاؤس کی لوکیشن ایسی ہو جہاں پہ مٹیریل ہینڈلنگ آسان بھی ہو, سیف بھی ہو, اینڈ مور امپورٹینٹلی کسٹمر رسپانس جو ہو وہ بہت جلدی انہیں مل جائے. یعنی ویئر ہاؤس کے اندر سامان زیادہ دیر اس وجہ سے نہ موجود رہے کہ جی وہاں پہ کوئی کنویئرز نہیں ہیں, یا اوور ہیڈ کرینز نہیں ہیں, یا وہاں پر کوئی فورک لفٹر نہیں ہے, جس کی وجہ سے مٹیریل ہینڈلنگ ہی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ساتھ ساتھ میں اس کی ایسی لوکیشن ہونی چاہیے دیٹ دا کسٹمر رسپانس از فاسٹ, کہ کسٹمرز آئے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان لوگوں نے آپ کی فنش پروڈکٹ ریسیو کی, اور ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہوئے ویئر ہاؤس سے انوینٹری کو کم کرتی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹینس آف لوکیشن فار ڈسٹریبیوشن کس طرح سے. سملرلی اگر آپ فائنینس سائڈ کو دیکھیں, وچ پرفارمز دی فائنینشیل انالیسس فار دی انویسٹمنٹس ان نیو لوکیشن. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے فیسلٹیز لے آؤٹ کے اوپر بات کی تھی, وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف انویسٹمنٹس. تو لوکیشن میں بھی وہی کانسیپٹ آ رہا ہے دیٹ وین ایور یو آر انویسٹنگ یو آر میکنگ این ایلوکیشن آف اے ریسورس. وہ کیپٹل ریسورس بھی ہو سکتی ہے, اور آپ اپنی کمٹمنٹ دے رہے ہیں لانگ ٹرم کی, تو یہ آپ کو باتیں پتا ہونے چاہیے. سملرلی فار دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ لوکیشن میں بہت زیادہ ہے. They would not advise the construction of a plant, manufacturing unit or a service center if they feel کہ لوکیشن ان کے انجینئرنگ پرپسز کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. انجینئرنگ پرپسز کیا ہوں گے؟ مور اور لیس بزنس آبجیکٹو کو ڈیفائن کر کے اگر آپ انجینئرنگ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو فری یا کم از کم جو ٹرانسپورٹیشن آف گڈس ہیں یا سروسز ہیں اس جگہ پہ ایسی ہونی چاہیے کہ سپلائی چین جو ہے وہ نہ صرف افیکٹو ہو بلکہ اس کی مینجمنٹ بھی آسان ہو. تو انجینئرنگ پرسپیکٹو بھی آ گیا اس میں. لوکیشن از امپورٹنٹ. دین دیر آر ادر ڈپارٹمنٹس جن کے پاس بھی ایک یہی پرسپشن ہے کہ ہم لوگوں سے آپ لوکیشن کے بارے میں پوچھیں, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بظاہر لوکیشن سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا,
بٹ ان ریالٹی اٹ ہیز اے لاٹ مور رول ٹو پلے. کس طرح سے؟ اگر آپ نے ایک لوکیشن لاہور میں رکھی, ایک لوکیشن آپ نے ناردرن ایریاز آف پاکستان میں رکھی, اور ایک آپ نے ساؤتھ کراچی میں رکھ دی, آپ کی جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ملٹیپل لوکیشنز کے لیے نہ صرف لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے یا اسکلز پرووائڈ کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دینا ہوگا, بلکہ وہ ایگزسٹنگ ورک فورس کی ریلوکیشن کے بارے میں بھی ایک اسٹریٹجی ڈیفائن یا آئیڈینٹیفائی کرے گا. تو لوکیشن ان کے لیے بھی ضروری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بات اگر آئی ٹی کی نہ ہو یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس کی نہ ہو, تو لوکیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی کوشچن مارک میں بدل سکتی ہے. موسٹ آف دی آرگنائزیشن whether they are working in پاکستان اور abroad, وہاں پر یا یہاں پر آئی ٹی ایز اے سپورٹ سسٹم کی امپورٹینس ملٹیپل لوکیشنز پہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھی جاتی. ہو سکتا ہے کارپوریٹ آفس میں یا ہیڈ آفس میں جو آپ کا کراچی میں ہے, وہاں پر آئی ٹی اپلیکیشنز کی یوٹیلٹی بہت زیادہ ہے. مینوفیکچرنگ اگر آپ کی پشاور میں ہے یا فار دیٹ میٹر ایبٹ آباد میں ہے یا سکھر میں ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے آئی ٹی اپلیکیشن کی جو کیپیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی والے بھی آگے کہیں کہ جناب اس لوکیشن کے لیے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس لوکیشن کے اوپر ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. ڈسکشن ہماری کمپلیٹ تو ہو رہی ہے بٹ کمپلیٹ نہیں ہے, بیکاز وی آر مسنگ آؤٹ 2 امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امپورٹینس آف لوکیشن. ایک ہے مارکیٹنگ اور ایک ہے آپ کا پسندیدہ آپریشنس. مارکیٹنگ میں آپ نے ڈسٹریبیوشن سائٹ کو تو دیکھ لیا, مارکیٹنگ میں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سیل سائٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور اگین وہاں پر بھی جو امپورٹینس ہوتی ہے لوکیشن کی وہ ایسی ہوتی ہے دیٹ این آرگنائزیشن کین ہیو اٹس مارکیٹنگ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ان لاہور, جبکہ پتہ چلا مینوفیکچرنگ وہ کراچی میں کر رہے ہیں یا راول پنڈی میں کر رہے ہیں. سملرلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امپورٹینس آف لوکیشنز فار آپریشنز, تو آپریشنز کی تو پرائم امپورٹینس ہے ہی اس بات کے اوپر کہ وی آر انٹرسٹڈ ان ہیونگ اے لوکیشن which is not only able to achieve its business objective, but جتنی بھی auxiliary objectives ہیں ان کو بھی وہ achieve کر سکے اور meet کر سکے. یہ باتیں آپ کے لیے ضروری ہیں, اور آپ سے ریکویسٹ یہی ہے that you should be able to identify these important aspects with different departments. اور اگر ہم اب مزید اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے that ہمارے پاس چاہے ایگزسٹنگ بزنس ہو یا ہم کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے لگیں, وی وڈ بی آلویز انٹرسٹڈ ان ایویلویٹنگ دی امپورٹینس, یا جسے کہنا چاہیے ایک ایسی الٹرنیٹو کو ہم ایویلویٹ کرنا چاہیں گے جس کے ذریعے ہم اپنے لیے سب سے بہترین لوکیشن تلاش کر سکیں. اور یہ ایکچولی ایک ریفلیکشن ہے آن دا پارٹ آف این آپریشنز مینیجر ٹو ریچ اے کنسنسس ڈیسیژن. میں اگر آپ کو اس طرح سے اس جملے کو ریفریش کروں کہ لوکیشن ڈیسیژن جو ہے وہ آپریشنز مینیجر کی ایک ایبلٹی کو چیک کرنے کا ذریعہ ہے ان دی آئیز آف دی سینئر مینجمنٹ, تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کے سامنے جو ایئرپورٹ کا ایگزامپل دیا گیا تھا, اگر آپ مجھے جوڈیشیسلی بتائیے تو جو ایئرپورٹ کا ایگزامپل آپ کے سامنے آتا ہے اس میں آپریشن سائٹ کے ڈیزائنس کے ساتھ ساتھ آپریشنز مینیجر یا سینئر آپریشنز مینیجر یا جنرل مینیجر آپریشنز کی لوکیشن کی ڈیسیژن بھی کوشچن مارک کے طور پر سامنے آتی ہے. سو دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ location decisions play an important part. In fact, that integral part جس میں آپ کی strategic planning بھی آ جائے, وہ آرگنائزیشن ہمیشہ لوکیشن کے بارے میں کہے گی کہ جناب ہم لوگوں کے پاس ایک امپورٹنٹ رول آ رہا ہے فار این آپریشن مینیجر ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ اے لوکیشن, اینڈ دس از اے اسٹریٹجک پلاننگ process. I will re-emphasize the importance اس لحاظ سے کہ آپ ایک تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہوگی, اینڈ تھرڈلی اٹس اے اسٹریٹجک ڈیسیژن. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آج لوکیشن
ایک جگہ پہ رکھوں. آج میں نے سکھر میں ایک پلانٹ بنا دیا, اسے بند کیا, 2 سال کے بعد میں سیالکوٹ چلا گیا, 3 سال کے بعد میں آزاد کشمیر چلا گیا. نہیں سر, ایسے نہیں ہو سکتا. ایسی ڈیسیژن آپ کو کہیں لے کے نہیں جائے گی. سو یور لوکیشن ڈیسیژن شوڈ بی بیسڈ آن فرسٹ آف آل دا نیڈ, جو بھی آپ کی بزنس کی پرائم یا کور کمپیٹنس ہے اس کے لحاظ سے, جو آپ نے اپنی مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے, اس کے لحاظ سے آپ پہلے نیڈ کو دیکھیں گے, اور نیڈ کے ساتھ ساتھ آپ نیچر دیکھیں گے کہ جناب ہم نے لوکیشنز اپنی سائٹ کی کہاں کہاں رکھنی. وہ ہم دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ کے لیے کیا ہے, اور مور امپورٹینٹلی سروسز کے لیے کیا ہے. اکثر عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ جب لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ ہیز a lot more to do with globalization, اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ بات دراصل غلط ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو گلوبلائزیشن کا ٹرینڈ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کا شکار ہوا. اور یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے پڑوسی ملک میں بھی بات نظر آتی ہے, اور آپ کے پڑوسی ملک کے بجائے آپ اگر فرسٹ ورلڈ میں بھی ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی یہ پرابلمس آتی ہیں. وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم ڈس ایڈوانٹیجز ٹو گلوبلائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیٹ اف آئی ایم اے ملٹی نیشنل کمپنی, I come to you with a proprietary set of procedures and technology. وہ ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس لے کے آیا, آپ کے یہاں میں نے کام کرنا شروع کیا, there are issues, پلانٹ میرا سکسیسفل نہیں ہوا, میرا پلان فیل ہو گیا, and I decide to go back. وہ proprietary ٹیکنالوجی میں نے آپ کے حوالے کر دی. یا I do not have the means to take it back. تو کیا ہوگا؟ کل کو وہ proprietary ٹیکنالوجی with the aid of re-engineering and reverse engineering to you, آپ اس کو اپنے کام کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امپیڈنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز گلوبلائزیشن کے ٹرینڈ کو اوائڈ کرتی ہیں. نمبر 2 از دا پولیٹیکل رسک. پولیٹیکل رسک از سم تھنگ وچ از بیانڈ دا اسکوپ آف آپریشن مینجمنٹ فار دا ٹائم بینگ. آپ یہ اپنے لیکن بزنس اسٹڈیز میں یا انٹرنیشنل آپریشن مینجمنٹ میں ضرور پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. نمبر 3 امپیڈینٹ یا ایک ایسا فیکٹر جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے, از دا پور امپلائی اسکلس. نا دس از ایکچولی اے پرسپشن آف دا ویسٹ کہ جناب ایسٹ میں اگر آپ جائیں تو پاکستان میں اگر آپ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو یہاں کے ورکرز کی اسکل نہیں ہوتی. یہی بات وہ چائنا کے بارے میں بھی کہتے رہے. And now, about mid-90s to late 90s, ساری کی ساری مینوفیکچرنگ فرسٹ ورلڈ کے لیے چائنا کر رہا ہے, ود دا سیم اسکل جس کے اوپر وہ پہلے یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ مینیجرز اور ورکرز انگریزی زبان ہی نہیں جانتے تو یہ ہمارے لیے کام کیسے کر سکتے. تو اینی ویز دس پوائنٹ از اسٹیٹڈ بٹ اٹس ناٹ بینگ سیکنڈڈ اوور ہیئر. آئی وڈ ناٹ سیکنڈ دس پوائنٹ. پھر ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے دیٹ دیر از اے سلو کسٹمر ریسپانس. آئی ڈاؤٹ کہ یہ بھی بات آپ اپریشیٹ کریں کیونکہ پاکستان میں پروڈکٹ یا سروس اویئرنیس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. دا اونلی ایشو از دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو کنزیومر پروٹیکشن. تو اگین وہ بھی گلوبلائزیشن کی بات آ رہی ہے, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن اینڈ میکنگ یو ریئلائز دا امپورٹینس آف گلوبلائزیشن میں نے آپ کے سامنے اس کا پرو بھی رکھ دیا اور کون بھی رکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ جناب افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی بٹوین ڈفرینٹ انٹرفیسز. اب وہ انٹرفیسز میں اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستانی اور جو ویسٹرن جو مینیجر ہے اس کی ڈسکشن اگر کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو اگین دس از اے مس پلیسڈ ماڈیفائر. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آرگنائزیشنز ہیو ایگزسٹڈ ان پاکستان which had their origins in the West, and they performed more effectively in this country than the rest of the world. Without naming the company, I can give you the example جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی اور پوری دنیا میں اس کو اس بزنس سیکٹر میں لاسز ہو رہے تھے سوائے پاکستانی چیپٹر میں. تو this speaks about the employees as well as managers skill.
اور شاید افیکٹو کمیونیکیشن بھی, اور کسٹمر رسپانس بھی انہیں پازیٹیو ملا. تو یہ ساری کی ساری جو ڈس ایڈوانٹیجز آپ کو گلوبلائزیشن کے تحت بتا دی جاتی ہیں, اکثر اپنے اندر حقیقت نہیں رکھتی. اب مینیجنگ گلوبل آرگنائزیشن از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. آئی ایگری کہ ایک جگہ آپ کو ہانگ کانگ میں جانا پڑے, ایک جگہ آپ کو چائنا جانا پڑے, ایک جگہ آپ کو انگلستان بھیج دیا جائے یا آپ کو امریکہ بھیج دیا جائے, اور پھر آپ پاکستان آ رہے ہیں. تو دیر آر ڈفرنٹ cultures, different languages, different norms and standards involved. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی آرگنائزیشن کو ایسی لوکیشن پہ پلیس کر دیا جائے جہاں پہ وہ صرف انگریزی زبان کو ہی استعمال کر کے اپنے بزنس آبجیکٹیو اچیو کر لے, تو یقیناً اس کا کام بہت آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو جب وہ ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر موجود ہوگی. اور وہ ملٹیپل لوکیشنز آپ یاد رکھیے گا صرف اس وجہ سے ہیں بیکاز دوز لوکیشنز ہیو دا پوٹینشیل ٹو گیو دیم دا میکسیمم بزنس آؤٹ پٹ, یعنی ان کے جو ریونیوز ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور کاسٹ کم ہوں گے. اور پاکستان میں اگر جو ملٹی نیشنل کارپوریشن آتی ہیں تو اس وجہ سے آتی ہیں کہ پاکستان میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے. اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ہم فی الحال فورگو کر رہے ہیں بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیزائن کانسیپٹ. سو ڈیزائن اگر آپ کریں کسی آرگنائزیشن کا, ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی ملٹیپل لوکیشنز کا, تو ان کو کچھ مینیجریل ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی ہوسٹ کنٹری کی لینگویج آنی چاہیے, آپ کی ہوسٹ کنٹری کے کسٹمز اور نارمس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کی جو ہوسٹ کنٹری کی ورک فورس ہے اسے افیکٹولی مینج کرنا. اس کے ساتھ ساتھ یو شوڈ بی اویئر آف دی لاز اینڈ ریگولیشنز یا لیگل انوائرمنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے, انوائرمنٹل ایشوز آپ کو پتا ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر ہے which is often overlooked, which is the cost component. Cost component سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ Cost component سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جناب آپ نے جتنی انٹریکشنز کرنی ہیں وہ کہیں پہ ڈومیسٹک منی کے ساتھ کی جا رہی ہوگی یا ایسی کرنسی کے ساتھ جو آپ کی ڈومینین کنٹری سے تعلق رکھتی ہوگی. یعنی اگر امریکی کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے تو اس کی کچھ ٹرانزیکشنز پاکستانی روپی میں ہوگی اور کچھ ٹرانزیکشنز آپ کی امریکن ڈالرز میں ہوگی. تو بنیادی طور پہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا نیڈز ہیں جن کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن کو اپنی لوکیشنز کے بارے میں ڈیسیژن لینی ہوتی ہے. پہلی بات مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ہمارے سامنے آتی ہے. دوسری بات جو کاسٹ انوالو ہے بزنس میں اس کی بات آتی ہے. تیسری بات آتی ہے گروتھ کی. اور چوتھی بات آتی ہے کہ اس کی اپنی ہوسٹ کنٹری میں اگر ریسورسز کم ہو جائے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان ریسورسز کی ڈپلیشن سے دور رہیں تو وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتے ہیں. نیچرل گیس اگر پاکستان میں یا کول پاکستان میں ایزلی اویلیبل ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کے پاس کئی پاور پلانٹ پاور پروڈیوسرز یا الیکٹریسٹی پروڈیوسرز یا پاور جنریشن کمپنیز آ جائیں کہ کہیں کہ جی آپ کے جو کول اس کو ہم استعمال کر کے اسٹیم سے چلنے والے پاور پلانٹس بنانا چاہتے ہیں. سو دیز آر امپورٹنٹ ایشوز جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوکیشن ڈیسیجنس کی 3 امپورٹنٹ نیچرز آئیڈینٹیفائی کی جا چکی ہیں. پہلا نیچر ہے جی اسٹریٹجک یا اسٹریٹجک امپورٹنس, دوسرا ہے آبجیکٹوس اور تیسرا ہے آپشنس کا. اسٹریٹجک امپورٹنس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو آر میکنگ اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ اور انویسٹمنٹ. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وین ایور یو میکنگ اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ یا جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے آن یور ریونیوز ایز ویل ایز آپریشنس. ساتھ میں آپ کو سپلائی چینز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اف یور اسٹریٹجک امپورٹنس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں سپلائی چین کا فیکٹر انوالو نہیں ہو رہا تو یو کین اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائس. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دین دیر آر سرٹن آبجیکٹوس جو آپ کو آئیڈینٹیفائی پہلے سے ہی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس لوکیشن کو اگر چوز کرنا ہے تو یہ سیٹ آف آبجیکٹوس میں اچیو کروں گا. پہلا تو یہی ہے پروفٹ. اف دیر از نو پروفٹ ایز اے ملٹی نیشنل کارپوریشن آئی وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان ورکنگ پاکستان. نمبر 2 از کبھی بھی سنگل لوکیشن کے اوپر آپ ساری کی ساری ریسورسز نہیں استعمال کرنا چاہیں گے. ہو سکتا ہے امریکہ میں کل
کوئی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن وہاں پہ اپنا بزنس سسٹین ہی نہیں کر سکتی. اس وقت پہ اگر پاکستان میں بھی وہ آپریٹ کر رہی ہے تو اٹ کین اچیو اٹس بزنس آبجیکٹو آف اٹیننگ پروفٹ. تو یہ سارے کانسیپٹس آپ کے ساتھ چلتے ہیں وین ایور یو ڈیسائڈنگ اباؤٹ دی لوکیشن. اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آپریشنز مینجمنٹ وی ڈیولپ اے سیٹ آف الٹرنیٹیوز اینڈ وی افیکٹولی اسکرین آؤٹ دی الٹرنیٹیوز جو کمزور ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کے پاس پاور آف ایلیمینیشن کے بعد جو اچھا یا سب سے مناسب آبجیکٹو یا لوکیشن یا الٹرنیٹیو رہ جاتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از آر فائنل اپرووڈ لوکیشن. اچھا, اس کے بعد تیسری جو نیڈ ہوتی ہے لوکیشن کے بارے میں ڈیسیجن کرنے کے لیے ریلیٹس ٹو آپشن. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جی میں اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں, دوسری آپشن یہ ہے کہ میں موو کرنا چاہتا ہوں, ریلوکیٹ کرنا چاہتا ہوں, تیسرا یہ ہے کہ میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی کیپیسٹی کو یا ایکسپینشن کرنا چاہتا ہوں. تو جو اسٹیپس انوالو ہیں ایسی ڈیسیجنس میں وہ 5 ہی ہیں. اب وہ وہی ہے جو ہم لوگ پہلے دن سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں آپریشن اسٹریٹجی میں. فرسٹ آف آل یو شوڈ ڈیسائڈ دا کرائٹیریا جس کی وجہ سے آپ نے لوکیشن ڈیسیجن کیری آؤٹ کرنی ہے. نمبر 2 یو شوڈ آئیڈینٹیفائی دی امپورٹنٹ فیکٹرس. نمبر 3 یو شوڈ ڈیولپ لوکیشن الٹرنیٹیو. ایک الٹرنیٹیو کی بات نہیں ہو رہی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز. دین یو شوڈ ایویلویٹ دوز الٹرنیٹیوز اینڈ فائنلی یو شوڈ سلیکٹ دا بیسٹ الٹرنیٹیو. اگر آپ یہ ایکٹیویٹیز کو فالو کر لیں تو آپ کو کافی زیادہ پرابلمس خود بخود ریزالو کرنے میں ہیلپ مل جائے گی. اب میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ دیر آر نمبر آف فیکٹرز افیکٹنگ لوکیشن ڈیسیجنس. پہلی بات ہم نے مارکیٹنگ کی تھی, دوسری بات ہم نے مینوفیکچرنگ کی تھی, تیسری بات ہم نے کی تھی کہ دیر آر ڈفرنٹ ریزنس وچ ہیلپ این آرگنائزیشن ڈیٹرمن a geographic site for firm's operation. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کو آپ سے کوئی خاص تعلق ہے یا آپ کے لیے وہ کوئی خاص سافٹ کارنر رکھتے ہیں. They are only here because they know it that your market is potentially viable for them. Your manufacturing skills, your manufacturing inputs are far more cheaper than other places. And most importantly, وہ کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو چیز پاکستان میں وہ آ کے بنائیں گے دیٹ مائٹ فائنڈ ایپلیکیشن یا یوٹیلائزیشن ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ آف پاکستان. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ کو بھی ٹیپ کریں گے, ہم سینٹرل ایشیا کو بھی ٹیپ کریں گے, ہم فار ایسٹ کو بھی ٹیپ کریں گے. تو یہ آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن آپ کے پاس آ کے بات کرتی ہے دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان opening a manufacturing or service site in Pakistan, they have their own axe to grind. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کر. ہم لوگ جب مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں, ہم سروسز کی بات کرتے ہیں, دیر آر نمبر آف ریزنس جس کی وجہ سے ہم لوکیشن کے بارے میں ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اگر بات ہم پہلے سے مینوفیکچرنگ کی کریں تو ہمارے سامنے کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں جو ہمارے لیے گائیڈ لائن کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ہم ان گائیڈ لائن کو اسٹرکٹلی فالو کر سکتے ہیں. پہلی بات, اٹ شوڈ ہیو a favorable effect on the labor climate. اگر پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن آ کے لوکیشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو اس کے پیچھے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں کا جو لیبر ہے اس کو اسکل میں اچھا نظر آتا ہے لیکن اکنامکلی چیپ نظر آتا ہے. سو دے وڈ فائنلی سے کہ جی ہم اس جگہ کو ڈیسائیڈ کریں. نمبر 2 پوائنٹ از دی پراکسیمیٹی ٹو مارکیٹس. پراکسیمیٹی ٹو مارکیٹ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ ایسا پروڈکٹ یا سروس جو آپ نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی اس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے ارد گرد کی مارکیٹس تک لے جائیے, چاہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ آف پاکستان ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ آف پاکستان سے بیونڈ یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ ہو. اس کے ساتھ نمبر 3 بات ہے کہ جی کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف اگر آپ ذہن میں رکھیں از آلویز اے ریفلیکشن آف دا فیکٹ کہ جناب آپ نے جو ورکرس یا جو مینیجرز ہائر کیے ہیں ان کے لیے اگر آپ ایک ایسی لوکیشن تلاش کر دیں جہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز ایسی زیادہ ہیں کہ جو ورکر اور جو مینیجر ہے اس کی جو موٹیویشن ہے اور جو کمٹمنٹ ہے آپ کی کمپنی کے ساتھ وہ لانگ ٹرم ہو جائے, تو یو آر ایکچولی میکنگ یوز آف دا کوالٹی آف لائف آف دیٹ پرٹیکولر لوکیشن ٹو یور ایڈوانٹیج.
اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو جو سی پورٹ سٹیز ہوتی ہیں وہاں پر جو کوالٹی آف لائف کا فیکٹر ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس انڈسٹری یا اس سروس سینٹر کے لیے جو اس جگہ پہ اپنی سروسز کسٹمرز کو پرووائڈ کر. نمبر 4th پوائنٹ دیٹ helps us in achieving an objective with respect to location selection for a manufacturing site is the proximity of suppliers and resources. اگر آپ سپلائی چین کو پراپر طریقے سے مینج کرنا چاہتے ہیں تو سپلائی چین کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے افیکٹو سرکل میں رکھیں. میننگ آپ کے پاس سپلائرز اور ڈسٹریبیوٹرز یا سپلائرز سے لے کے کسٹمرز تک کی جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. نمبر 5th پوائنٹ از دا پراکسیمٹی ٹو پیرنٹ کمپنیز فیسلٹیز. پتا یہ چلا کہ آپ کی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کا ایک آفس مڈل ایسٹ میں, اس کے ذریعے آپ اپنی ایکٹیویٹیز پاکستان میں کنٹرول اور کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 6 پوائنٹ از دی یوٹیلیٹیز, دا ٹیکسز اینڈ دا ریئل اسٹیٹ کاسٹ. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ دیر آر سرٹن پوائنٹس ان پاکستان ویئر دا ریئل اسٹیٹ کاسٹ ایکسیڈ دیٹ آف ایون دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کی وجہ سے جو پرائم امپورٹینس لوکیشن کی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کی نظر میں کم ہو جاتی. نمبر 7 پوائنٹ از آف کورس دا کلیکشن آف پوائنٹس لائک ایکسپینشن, کنسٹرکشن کاسٹ, یا ایسی لوکیشن جو ہائی وے یا مین ریلویز کے ساتھ ہو, مین ریلوے لائن کے ساتھ لنک ہو. پاکستان میں اگر آپ انڈسٹریل میپ بنانے کے ایکسرسائز کر چکے ہوں تو آپ کو یاد آئے گا دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹینس آف ہیونگ انڈسٹریل یونٹس اور سروس فیکٹرز ایٹ لوکیشن جو کسٹمرز کو زیادہ بہتر طریقے سے اٹیچ کریں اور لنک کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ اگر مین اسمبلی لائن کے مین ریلوے لائن کے ساتھ ہے تو آپ اپنے فنش پروڈکٹ ایز ویل ایز جو را مٹیریل ہے اس کو ریلوے ٹریک کے ذریعے اپنی انڈسٹریل سائٹ پہ پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان میں پچھلے 50-60 سال سے آبجیکٹو بہت اچھے طریقے سے اچیو کیا گیا. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین گو اینڈ چیک دی انڈسٹریل ایریاز which are located on the main national highway اور main railway line. تو یہ بات تھی مینوفیکچرنگ کی. جب بات آپ کریں مینوفیکچرنگ کی تو ساتھ میں آپ کو سروسز کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے, اور سروسز کا ذکر کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈومیننٹ فیکٹرز ان سروسز, اس میں پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ کسٹمر بیس پہ ہوگا. تو کسٹمر بیس میں یہ ہوگا کہ وی ٹاک اباؤٹ دی پراکسیمٹی آف سروس سینٹر ٹو دا کسٹمرس. جو پراکسیمٹی ہے یا جو فاصلہ ہے کسٹمرز کا وہ سروس فیسلٹی سینٹر سے جتنا کم ہوگا اتنی زیادہ آپ کی سروس فیسلٹی سینٹر کی اٹریکشن ہوگی ان دا آئیز آف دی کسٹمر. نمبر 2 پوائنٹ از دیٹ دی سروس سینٹر شوڈ بی لوکیٹڈ ان اے وے دیٹ دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آر لو ایز ویل ایز اٹ از نیئر ٹو دا مارکیٹس. اگین ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ریموٹ ترین ایریا میں لے جا کے اپنا سروس سینٹر کھول دیں اینڈ دین یو پرسیو کہ جناب ادھر جو کسٹمرز آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ فیس کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ اپنی پرسنل وہیکل میں آئیں چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر آئیں. ان کو منیمم ترین ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اگر انکر ہوں گے تو وہ خوشی خوشی آپ کی سروس سینٹر میں آ کے سروس ریسیو کریں گے. نمبر 3 پوائنٹ ان سروس فیسلٹی سینٹر از دی لوکیشن آف کمپیٹیٹرز. اسٹڈیز ہیو شون کہ اگر آپ کے کمپیٹیٹر نے ایک بری سروس پرووائڈ کی تو وہ کسٹمر ناراض ہو کے آپ کے پاس یقیناً آئے گا. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہیونگ یور سروس فیسلٹی سینٹر نیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز از این ایڈڈ ایڈوانٹیج, بٹ اٹ کین ورک دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. پتا چلا آپ نے برا طریقے سے اپنے کسٹمر کو ہینڈل کیا اینڈ ہی لیوز یور آرگنائزیشن اینڈ گوز ٹو یور کمپیٹیٹرز. نمبر 4 پوائنٹ از دی سائٹ اسپیسیفک فیکٹرس. اب یہ سائٹ اسپیسیفک فیکٹرس کیا ہیں؟ ایسے فیکٹرس جو ایک منتخب لوکیشن کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیٹرمنٹس, دا امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹس ان مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز سروسز سائٹ, تو ہم
لاجیکلی اس کو کمپیئر بھی کریں گے کہ جناب آپ سروسز اور مینوفیکچرنگ سائٹ پہ کون سی کنسیڈریشنز رکھتے ہیں جن کے ذریعے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لوکیشن آئیڈیل ہے مینوفیکچرنگ سائٹ کے لیے اور یہ لوکیشن آئیڈیل ہے سروسز سائٹ کے لیے. تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے that when you are talking about manufacturing side, your prime objective is cost focus. And similarly, for the services side, you are interested in the revenues. یعنی آپ کا جو فوکس ہے وہ کاسٹ کے اوپر ہے for deciding a location as your manufacturing site. بٹ جب آپ سروسز سائٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کسی لوکیشن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ دس از اے پوٹینشیل سروسز لوکیشن, تو وہاں پہ یو آر انٹرسٹڈ ان ریونیو. نمبر 2 پوائنٹ از دیٹ یور مینوفیکچرنگ سائٹ شوڈ آلویز بی ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹرانسپورٹیشن موڈز یا کاسٹ. جو ٹرانسپورٹیشن موڈز یا کاسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے فار مینوفیکچرنگ سائٹ ایز کمپیئر ٹو سروسز سائٹ. ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سروسز سائڈ میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ ڈیموگرافکس کا ہے. دا تھرڈ point of comparison between your manufacturing and services side is the energy availability as well as the cost you are going to incur for having that energy source available to you. یعنی اگر آپ کی مینوفیکچرنگ سائٹ پہ بجلی کی ضرورت ہے تو وہاں پر انڈسٹریل ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنی بھی بجلی ہوگی اس کے اوپر آپ کو ایک کاسٹ دینا پڑے گا. تو وہ کاسٹ کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پتا چلا اگر آپ کسی ایسی لوکیشن کے اوپر اپنی مینوفیکچرنگ سائٹ بناتے ہیں کہ جہاں پر قریب میں ہی پاور پلانٹ موجود ہے, تو یو کین پرابلی اسپینڈ لیس منی اینڈ obtain a cheaper source of power, جس کے ذریعے آپ اپنی انڈسٹریل ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سروس سائٹ ہوگی اٹ شوڈ بی سم واٹ فوکسڈ آن دی پاپولیشن سائڈ, کہ ہم ایسی پاپولیشن کی طرف جائیں یا ایسے ڈیموگرافکس کی طرف جائیں جہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ریونیو ملے. ایک بات اور بھی کمپیریزن کی ہمارے سامنے آتی ہے, دیٹ از دی لیبر کاسٹ یا لیبر کاسٹ سے اویلیبل اسکلس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹینس اچیو کر لیتا ہے فار اے مینوفیکچرنگ سائٹ. کس طرح سے؟ لیٹس سپوز دیٹ یو ہیو اے اسپورٹس گڈ فیکٹری. اس اسپورٹس گڈ فیکٹری کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسی اسکلس اس ریجن میں آ جاتی ہیں جن کو آپ استعمال کرنے کی خاطر اگر اسپورٹس گڈ کی ایک اور انڈسٹری یا ایک اور فیکٹری اسی جگہ پہ جا کے لگائیں گے تو آپ کو ریڈیلی اویلیبل ایک ریسورس ہوگی, اینڈ دیٹ وڈ بی دا اسکلڈ لیبر ریسورس. ایک بات. اس کے برعکس جو سروسز سائڈ پہ آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ کمپٹیشن کی طرف ہوتا ہے. پھر ایک کمپیریزن کا پوائنٹ یہ بھی آتا ہے دیٹ فار مینوفیکچرنگ سائڈ یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان پیئنگ a lot more importance to the construction or the leasing costs associated with the manufacturing side. اور جب کبھی آپ سروس کی بات کریں گے تو you would be more interested in providing the concept of traffic volume. پتا چلا میں نے سروس فیسلٹی ایسی جگہ پہ سیٹ اپ کر دی ہے جہاں پر اٹس آن مین روڈ, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی کمیوٹ کرنے کی جو ایک ہم لوگوں کے سامنے پیٹرن آ رہا ہے وہ اچیو ہو گیا. بٹوین 9 to 5 شاید اس کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے روڈ کی, تو وہاں پہ میں دیکھوں گا کہ جو میری سروس فیسلٹی کا ریونیو پورشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر پرفارمنس دکھائے گا. اس کے ساتھ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے, وین ایور یو آر چوزنگ سروسز فیسلٹی تو آپ کو کسٹمر کے لیے مختلف ایمینٹیز بھی پرووائڈ کرنی ہوگی, جس میں کار پارکنگ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اب آپ سے بات ہوئی تھی کہ جب آپ کبھی بات کریں لوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیسیجن کرنے کی تو آپ نے مختلف لوکیشنز کو ایویلویٹ کرنا ہے. سو وین یو آر ڈوئنگ این ایویلویشن آف الٹرنیٹیوز یو پے اے لاٹ مور اٹینشن ٹو دا آئیڈیا آف کاسٹ پروفٹ والیوم انالیسس. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اپنے لیکچرز جو پہلے ڈسکس کیے تھے اس میں کاسٹ والیوم ریلیشن شپ کو بریک ایون انالیسس کے کانسیپٹ سے دیکھا تھا. وی آر گوئنگ ٹو یوز دا سیم کانسیپٹ اوور ہیئر ایز ویل.
اس لیے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ آپ کو 3 باتوں کو میں ضرور ریمائنڈ کراؤں گا. یو آر انٹرسٹڈ ان ڈیٹرمننگ دا لوئسٹ ٹوٹل کاسٹ. یہ بات آپ کی مین باٹم لائن ہے, دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان ڈیٹرمننگ دا لوئسٹ ٹوٹل کاسٹ. آپ کو ٹوٹل کاسٹ کو پلاٹ بھی کرنا آنا چاہیے, وچ از اگین واٹ یو ڈیڈ وین یو ٹاکڈ اباؤٹ یور فکس اینڈ ویریبل کاسٹ ود ریسپیکٹ ٹو والیوم. تو یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اب تک. اور اس میں جو ایگزمپشنز تھیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ہی پروڈکٹ سے انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اب ایویلویشن آف لوکیشن کیریز اے لاٹ مور سگنیفیکینس اگر آپ 2 یا 3 امپورٹنٹ ٹیکنیکس کا ذکر کریں. پہلی ٹیکنیک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ماڈل کی. ٹرانسپورٹیشن ماڈل کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ یو آر بیسنگ یور ڈیسیژن آن موومنٹ آف را مٹیریل اور فنش گڈس. جس کے بیسس کے اوپر آپ نے کہا کہ جناب ہمیں یہ لوکیشن آئیڈیلی سوٹ کرے گی کہ یہاں پہ ہماری جو موومنٹ ہے را مٹیریلس کی یا فنش گڈس کی وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے, اور اس میں ہمارے جو کاسٹ انکر ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہے. اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہے یا ایک اور الٹرنیٹو ہے جس کو ہم فیکٹر ریٹنگ کا نام دیتے ہیں. فیکٹر ریٹنگ از دی ڈیسیژن بیسڈ آن quantitative and qualitative inputs. The third method is the center of gravity method. Center of gravity method is a decision based on minimum distribution cost. اگر آپ سچ پوچھیں تو تینوں کے تینوں ماڈلس میں جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے وہ ڈسٹریبیوشن کاسٹ کی منیمائزیشن ہے. ڈسٹریبیوشن کاسٹ کی منیمائزیشن اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹینس رکھتی ہے دیٹ آپ کی کوئی ڈیسیژن اگر کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگی, یور سینئر مینجمنٹ وڈ ناٹ الاؤ یو ٹو پرسو دیٹ ڈیسیژن. تو ہم اپنی جو ڈسکشن ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹیشن ماڈل کے اوپر یا ٹرانسپورٹیشن میتھڈ کے اوپر فوکس کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از اے کوانٹیٹیو اپروچ. سو وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کوانٹیٹیو اپروچ یو ہیو دی ابلٹی ٹو آئدر انکارپوریٹ سرٹن کنڈیشنز جن کے ذریعے آپ اس کو مور آبجیکٹولی جنرک نیچر میں رہ جاتے ہیں. یعنی آپ ملٹیپل فیکٹر یا ملٹیپل فیسلٹی لوکیشن کی پرابلمس کو اگر سالو کرنا چاہتے ہیں یو کین میک یوز آف دس ٹرانسپورٹیشن ماڈل. اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ لینئر پروگرامنگ کا ہے, اور لینئر پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے ویل ڈسکس وین وی آر فوکسنگ آور اٹینشن آن دی ایپلیکیشن اور امپروومنٹ آف دی آپریشن سسٹمس. فی الحال ہم سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ سے تعلق رکھنے والی ٹیکنیک ہے ٹرانسپورٹیشن ماڈل یا ٹرانسپورٹیشن میتھڈ. اور اس میں آپ کی جو بیسک انٹینٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان ڈیٹرمننگ دی ایلوکیشن پیٹرن ان اے وے کہ آپ منیمم ترین کاسٹ کو انکر کریں, چاہے وہ را مٹیریلس کی شپمنٹ ہو چاہے وہ فنش گڈس کی شپمنٹ ہو. اس میں آپ کی جو بیسک انٹینٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو minimize the costs associated with it. اچھا, ٹرانسپورٹیشن میتھڈ سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن یا کیریکٹرسٹکس آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات, اٹ ڈز ناٹ سالو آل دا پرابلمس آف دا ملٹیپل فیسلٹی لوکیشن. یہ تو ایک پہلی لمیٹیشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اگر کوئی لوگ آپ کے سامنے یہ آگے کہیں کہ جی صرف ٹرانسپورٹیشن میتھڈ کے ذریعے ہم نے اپنی ڈیسیژن بیس کی ہے, تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان کی ڈیسیژن کو ایویلویٹ کیجیے. Number 2, it only finds the best shipping pattern between plants and warehouses for a particular set of plant locations with a given capacity. Yani, it's trying to set a shipping pattern between the warehouse and the plant. ہم ایک example solve کریں گے جس سے ہمیں یہ concept مزید clear ہو جائے گا. Third point which is very important is the operations manager or the logistic analyst must try a variety of location capacity combination. یعنی یہ ایک یا دو باتوں کی بات نہیں کی جا رہی, اس میں آپ کو مختلف combinations کرنی پڑیں گی. اس طرح سے یہ بھی ابھی ہم جب example دیکھیں گے تو we'll be able to identify that pattern. اس میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جائے گی that distribution costs, چاہے وہ آپ کے سامنے shipping cost کے ہوں یا چاہے وہ production cost ہوں, we are interested in the distribution cost right now, are important inputs in evaluating a particular location alternative. یعنی اگر آپ نے سکھر میں پلانٹ بنانا ہے اور رحیم یار خان میں اس کا ویئر ہاؤس رکھنا ہے, تو اس قسم کی ڈیسیژن میں آپ کو جو
ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہیں ان کو بہت اہمیت دینی پڑے گی. ڈسٹریبیوشن کاسٹ کو جب آپ اہمیت دیں گے تو ویریبل شپنگ اور ویریبل یونٹ کاسٹ دونوں کا آپ اپنی ڈسکشن میں انکارپوریٹ کریں گے. دیکھیے ایک بات جو عام طور پہ اوور لک کر دی جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن میتھڈ میں وہ ہے انویسٹمنٹ کاسٹ کی. اگر آپ انویسٹمنٹ کاسٹ اور فکس کاسٹ کی بات نہیں کریں گے تو یور انالیسس وڈ بی انکمپلیٹ. اور چاہے آپ آپریشن مینیجر کے طور پہ اس پرابلم کو سالو کریں یا لاجسٹک اینالسٹ کے طور پہ پرابلم کو سالو کریں, آپ کی ڈیسیژن انکمپلیٹ ہوگی. آپ سے ذکر کیا گیا تھا کوالیٹیٹیو ایز ویل ایز کوانٹیٹیو ایسپیکٹس کا. تو کوالیٹیٹیو ایسپیکٹس میں یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی لوکیشن اپنی پرائم آبجیکٹو پروفیٹیبلٹی کو بیلنس آؤٹ کرتی ہے آن دا فیکٹرز آف لینڈ اور ریل اسٹیٹ کاسٹ جو آپ نے انکر کرنے. تو آپ کی یہ دو فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ان دا فیلڈ آف کوالیٹیٹیو ڈائمینشن. یہ آپ نے ذہن میں بات بٹھا لینی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹرانسپورٹیشن میتھڈ کی بات کریں گے یو ول بی انٹرسٹڈ ان ا لاٹ آف ٹیکنیکل ڈیٹیلز, اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ پریکٹس کرنے سے اچیو کر لیتے ہیں. ابھی اگر آپ جنرک اپروچ پوچھنا چاہتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلا اسٹیپ تو ایک میٹرکس یا ٹیبلو بنانے کا کرنا ہوگا. سو یور انیشیل اسٹیپ از سیٹ اپ دی انیشیل میٹرکس اور ٹیبلو. The basic steps in setting up a tableau would include number 1, create a row for each plant. یعنی آپ ہر پلانٹ کے لیے ایک رو بنا دیجیے ایگزسٹنگ اور نیو. ساتھ میں آپ نے ایک کالم بنا دینا ہے فار ویئر ہاؤس کے لیے. یعنی اگر آپ ٹیبل یا میٹرکس بنا رہے ہیں تو آپ ہر پلانٹ کو رو میں شو کر دیجیے اور ہر ویئر ہاؤس کو ایک کالم کے ذریعے ریپرزینٹ کر دیجیے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے یو ہیو ٹو ایڈ a column for the plant capacities and a row for warehouse demands. And then آپ جو بھی اسپیسیفک ویلیوز بائی ہٹ اینڈ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے, یا جو آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے ذریعے آپ اپنی میٹرکس کو کمپلیٹ فارم میں دیکھ لیجیے. اس میں ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. آپ کو جو شپنگ روٹ کی بات کی گئی تھی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز دیکھنی اور آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی, اور وہ کیا ہے؟ Each cell either in the row or in the column represents a shipping route from either the plant to the warehouse or from the warehouse to the plant. ہم ابھی سے بات کریں from the plant to the warehouse. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس سیل انٹریز ہیں اس میں ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر ایک ہم نے چیز ریپرزینٹ کی ہوئی ہے, دیٹ از دی یونٹ کاسٹ, جس کے ذریعے آپ اپنے ایکچوئل کاسٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. فرض کر لیجیے آپ کے پاس ایگزامپل ہے کہ ایک پاکستانی سیلولر کمپنی decides to build a 5,000 unit production plant at Islamabad because demand for mobile phones in Pakistan has gone up. یہ تو اسٹیٹمنٹ ہوگی. The tableau on the next slide shows the unit cost of shipping one truck or loader of mobiles from the existing plant at Lahore and the possible location at Islamabad. اب آپ کے سامنے ایک میٹرکس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کالم میں ہم نے پلانٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا, اور پہلی جو رو ہے وہ لاہور کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور دوسری رو اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. سملرلی دی مڈل کالم آف ویئر ہاؤس از فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو ویئر ہاؤس 1, ویئر ہاؤس 2, ویئر ہاؤس 3, اور اس میں ہم نے مختلف ویلیوز آپ کے سامنے انسرٹ کر دی. جو باٹم موسٹ رو ہے اس کو ہم نے ریکوائرمنٹس کا نام دے دیا, اور جو ایکسٹریم رائٹ پہ جو کالم ہے وہ کیپیسٹی کو شو کر رہا ہے. ریکوائرمنٹس کو آپ ڈیمانڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں اور کیپیسٹی کو آپ آؤٹ پٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ڈیمانڈ ہے ویئر ہاؤس 1 کی وہ 2500 موبائل فون کی ہے, اور ویئر ہاؤس 2 کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 4500 کی ہے, اور جو ویئر ہاؤس 3 کی ڈیمانڈ ہے وہ 3000 موبائل فونز کی ہے. اگر آپ ان تینوں ویئر ہاؤس کی ڈیمانڈ کو ایڈ کیجئے تو وہ برابر بنتے ہیں تقریباً 10,000 موبائل فونز کے. اور اگر آپ دونوں پلانٹس جو کہ لاہور کے اوپر ایگزسٹنگ پلانٹ ہے اور اسلام آباد میں جو ہم پروپوز کر رہے ہیں ان کو ایڈ کیجئے تو وہ بھی کیپیسٹی 10,000 موبائل فونز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن میتھڈ ہے اس میں سم آف شپمنٹس ان اے رو مسٹ ایکول دا کورسپونڈنگ پلانٹس کیپیسٹی, یہ بھی آپ نوٹ کیجئے. Similarly, the sum of the shipments to a column must add to corresponding warehouse demand requirements. Thus, shipments
to warehouse 1 from Lahore and Islamabad must equal 2500 mobile phones. اچھا اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم لوگوں کو ڈمی پلانٹس اور ویئر ہاؤس کو انکارپوریٹ کر کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں انہیں اچیو کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ڈمی پلانٹس اور ویئر ہاؤس کی بات ہوگی تو یو وڈ آلویز ایلوکیٹ اے ڈمی کاسٹ, چاہے وہ ڈمی کاسٹ کسی بھی سیل کی بات آپ کر لیں, اس میں آپ نے انٹری ہمیشہ 0 کی کرنی ہوگی. وائی؟ بیکاز when you are talking about no shipments being made to the dummy warehouse or to the plant, it shows an unused plant capacity. تو اسی آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو سالو بھی کرتے ہیں, اور سالو کرنے کے بعد we try to find the allocation cost process, اور اس allocation cost process کے بعد ہم minimum cost تلاش کر کے ایک optimum solution کو identify کر دیتے ہیں. اب آپ کی ایگزامپل میں جو جواب آ رہا ہے اس کے بیسس کے اوپر مختلف ڈیسیجنس لی جا سکتے ہیں. ایک ڈیسیجن تو یہی ہے کہ آپ لاہور والے پلانٹ کو ایکسپینڈ کر دیجیے اور ایک اسلام آباد کے لیے چھوٹا پلانٹ بنا دیجیے. تو آپ نے لوکیشن کی امپورٹینس دیکھی, اور ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ اسی بات پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے دیٹ ڈیزائن آف ورک سسٹمس یا ڈیزائن آف آپریشن سسٹمس, یہ مختلف فیکٹرز کے ساتھ ہم لوگوں کو ٹیک اپ کرنی پڑتی. ایز آپریشنز مینیجر our role is not to talk about one dimension only. Rather, we should have a systems approach. اور systems approach لینے کے لیے ضروری ہے that we should be able to identify product and service design. We should be able to identify the capacity planning, the process selection, the facility layout, the work measurement or design of work system, and last but not the least, location planning and analysis. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concept of location analysis and planning would find judicious application in your future endeavor as an operations manager. Till the next time, stay safe, be happy, and stay focused on your studies. Khuda Hafiz.